السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں خالد ظفر ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں نمبر 1 پیہانی چینل۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور برابر میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین کرام، سورہ عنکبوت ایک مکڑی کے نام پر کیوں رکھی گئی اور آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن کریم کی سورہ عنکبوت آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے خدا کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی کسی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ اس بات کو جانتے۔ ناظرین اکرام، مکڑی کے گھر سے کیا مراد ہے اور اس میں غور و فکر کرنے کو کیوں کہا گیا ہے؟ ناظرین اکرام، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو واحد معبود ماننے کے بجائے بتوں کو معبود بنا رکھا ہے، ان کے ساتھ امید وابستہ کی ہوئی ہے، اور در حقیقت ان بتوں کی عاجزی اور بے اختیاری ہونے کی مثال مکڑی کی طرح ہے، جس نے اپنے رہنے کے لیے جالے سے گھر بنایا جو کہ انتہائی کمزور ہے، اور نہ یہ گھر اسے سردی سے دور کر سکتا ہے، نہ ہی گرمی سے دور کر سکتا ہے، نہ ہی گرد و غبار اور بارش وغیرہ کسی چیز سے اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ایسے ہی بت ہیں کہ جو اپنے پوجنے والوں کو کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، اور نہ ہی دنیا اور آخرت میں انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، اور ایسے ہی سب دینوں میں کمزور دین بت پرست کا دین ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ بت پرست یہ جانتے کہ ان کا دین کس قدر نکما ہے۔ ناظرین اکرام، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تو وہاں فرماتا ہے کہ یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اور اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، تحقیق کے مطابق سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، اور مادہ مکڑی اپنے بچوں کو جنم دینے کے بعد بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے، اور جب اولاد بڑی ہو جاتی ہیں تو وہ وہی عمل اپنے ماں کے ساتھ کرتے ہوئے نہ صرف ماں کو مار دیتے ہیں بلکہ اسے گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہاں مجھے سورہ رحمان کی وہ آیت یاد آتی ہے جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دوستو، یہ سورت ایک مکڑی کے نام پر کیوں رکھی گئی؟ عربی میں مکڑی کو عنکبوت کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں پر عنکبوت یعنی مکڑی کی مثال دی ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام عنکبوت رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔